اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تمام حاضرین و سامعین کی خدمت اقدس میں ربینہ اکمل بنت بلقیس غفار بہت سی دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتی ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 107 اور آیت نمبر 108 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کو سمجھنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ ترجمہ، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے، اور جس نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کا ذکر ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہے اور حقیقی بادشاہی اسی کی ہے۔ اس سلسلے میں سورۃ حدید پارہ نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کا ایک نقشہ بہت خوبصورتی کے ساتھ کھینچا گیا ہے۔ یقیناً آپ جب اسے سنیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی بہت اچھے سے سمجھ آ سکے گی۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 6 تک میں ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہوں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا اور وہی مارتا ہے، اور وہ ہر شے پر خوب قادر ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی اور باطن بھی، اور وہی ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں سورۃ نور آیت نمبر 35 میں فرمایا گیا، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال یوں ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ ہو، چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہو، شیشہ جیسے چمکتا ستارہ ہو۔ وہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، جو نہ شرقی ہو نہ غربی، یوں لگے جیسے اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے گا، اگرچہ اسے آگ نے نہ چھوا ہو۔ وہ نور علی نور ہے،
اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 41 میں ارشاد ہوتا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کی تسبیح کرتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، ہر ایک نے اپنی نماز، عبادت اور اپنی تسبیح جان لی ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 42، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہی کی طرف سب کی واپسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی زمین و آسمان، پوری کائنات اور کائنات سے پرے جو کچھ ہے وہ ہمیشہ سے تھا، وہ ہمیشہ سے ہے، اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ جب کچھ بھی نہ تھا تو وہ تھا، جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو بھی وہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی لفظوں میں بیان کی ہی نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر سارے سمندروں کا پانی جمع ہو جائے اور سارے درخت قلم بن جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی تعریفیں انسان بیان نہیں کر سکتے۔ وہ لامحدود ہے، وہ بے حد ہے، وہ لامتناہی ہے۔ عقلیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، نظریں اس کو پا نہیں سکتی، اور وہ ہر ایک کو پا لیتا ہے۔ وہ شان رکھتا ہے کہ وہ ہمارے سینوں کے راز تک کو بھی جان لیتا ہے۔ انہی آیات میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بہت سے مثالوں سے واضح کی ہے، کیونکہ وہ اپنے انسانوں سے، اپنی تخلیق سے محبت کرتا ہے، اور وہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ اس کے لیے جو بہترین ہے وہ اس کے لیے کرے۔ اور انسان پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل ایمان لائے اور اپنی ذات کو اس کے حوالے کر دے، اور یہ بات سمجھ لے کہ اگر پوری دنیا مل کر بھی مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی اگر خدا نہ چاہے، اور اگر پوری دنیا مل کر مجھے کوئی فائدہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتی اگر میرا خدا نہ چاہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی مکمل قدرت پر یقین کرتے ہوئے اپنی ذات کو اس کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اسی بات کا اظہار اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان آیت نمبر 22 میں اس طرح سے کیا ہے، اور جو شخص اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو بلا شبہ اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے پاس ہے۔ لیکن وہ لوگ جو مشرکین ہوں یا اہل کتاب ہوں، جو اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، بے شک ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہ جانتے ہوں، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ ان کو پیغام پہنچانا آپ کا فرض ہے۔ اگر ان کو پیغام پہنچانے کے بعد یہ لوگ آپ کی بات نہیں سنتے تو آپ ان کا غم نہ کیا کریں، کیونکہ ہدایت پہنچانا اور بات ہے اور ہدایت دینا اور بات ہے۔ ہدایت پہنچانا انبیاء کا کام ہے اور ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتے ہیں جس کے دل میں ہدایت کو حاصل کرنے کی جستجو ہو، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرتا ہو، جو اپنی عقل و شعور سے، اپنے حواس خمسہ سے کام لیتا ہو اور یہ سوچتا ہو کہ ان سب کو بنانے والی کوئی ذات ہے، اور اگر وہ ہے تو پھر وہ مجھے دوبارہ بھی بنا سکتی ہے۔ جب میں کچھ نہیں تھا تو اس نے مجھے بنا دیا، جب میں ہوں تو وہ مجھے کیوں نہیں دوبارہ میرا ماڈل تیار کر سکتا۔ تو جو لوگ سوچتے ہیں اس کے لیے بے شمار نشانیاں زمین پر اللہ تعالیٰ نے ہر طرف بکھیری ہوئی ہیں، حتیٰ کہ انسان کے اپنے نفس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اور باہر بھی بے شمار نشانیاں ہیں۔ اگر انسان سچے دل سے غور کرے اپنی تخلیق پر، اپنی زندگی اور موت پر، اپنے دیے ہوئے وسائل پر، تو وہ یقیناً اس بات پر پہنچ جاتا ہے کہ یہ دنیا اگر ہے تو اس کے علاوہ بھی کوئی دوسری دنیائیں ہو سکتی ہیں، اور وہاں بھی میں دوبارہ اٹھایا جا سکتا ہوں، دوبارہ میں زندہ کیا جا سکتا ہوں۔ تو
اس لیے ہمارے ہر طرح کے نفع نقصان کی جو مکمل قدرت رکھنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ نہ ہمیں کوئی نقصان دے سکتا ہے اور نہ ہمیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے اگر ہمارا رب نہ چاہے۔ لیکن جو لوگ سننا ہی نہ چاہے تو اس کے بارے میں سورۃ روم میں آیت نمبر 52 میں ارشاد ہوتا ہے، تو اے نبی بلا شبہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر لوٹ جائیں۔ اسی طرح 53 آیت میں آتا ہے، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کی طرف لا سکتے ہیں، آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، لہٰذا وہی فرما بردار ہیں۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس بات کا اظہار اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان آیت نمبر 21 میں اس طرح سے کیا ہے، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ شیطان انہیں عذاب جہنم کی طرف بلاتا رہا ہو تب بھی۔ اور آپ اے نبی اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھیں، وہ زمین کو اس کی موت ویرانی کے بعد کیسے زندہ آباد کرتا ہے، بے شک وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی بھڑکاتی ہیں، پھر اللہ اسے آسمان میں جس طرح چاہتا ہے پھیلاتا ہے اور وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر آپ بارش دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے نکلتی ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے بارش برساتا ہے تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگرچہ ان پر بارش برسائے جانے سے پہلے اس بارش کی خوشی سے پہلے وہ نا امید ہو رہے تھے، اور اگر ہم تیز و تند ہوا بھیج دیں پھر وہ اس کھیتی کو زرد پڑتی دیکھیں تو اس کے بعد وہ ضرور ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مثالیں ہیں جو سورۃ روم اور سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں تاکہ لوگ ان پر غور کریں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی بچھائی نشانیوں پر غور کرتا ہے تو وہ اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اور جب ایمان لے آتا ہے تو وہ عمل صالحہ کی طرف اس کا رجحان ہو جاتا ہے، اور عمل صالحہ ہمارے وہی اللہ کے ہاں مقبول ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اور پھر انسان چونکہ جنت سے نکلی ہوئی مخلوق ہے تو وہ جنت میں جانے کے قابل ہو جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ سجدہ میں اس طرح سے کیا ہے، جو لوگ اس کو جان لیتے ہیں اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور پھر کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی کون کون سی چیزیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں۔ پھر مومن ایسے ہو سکتا ہے جیسے فاسق، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں، ان اعمال کے بدلے میں مہمانی ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ لیکن کفار کو دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں، جس کا ذکر سورہ سبا پارہ نمبر 22 میں آیت نمبر 3 میں اس طرح سے کیا گیا ہے، اور کافروں نے کہا ہم پر قیامت نہیں آئے گی، کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے عالم غیب رب کی قسم بلا شبہ وہ تم پر ضرور آئے گی، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں ذرا برابر کوئی چیز بھی اس سے چھپی نہیں رہ سکتی، اور اس ذرے سے کوئی چھوٹی اور بڑی چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب لوح محفوظ میں درج نہ ہو، تاکہ اللہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے نبی سے سوال کرنے سے منع کیا، اور سورۃ مائدہ میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا کہ مسلمانوں اپنے رسول سے ایسے سوالات مت پوچھا کرو کہ اگر ان کا جواب دیا جائے تو تمہیں برا لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی بار بار تنبیہ کی کہ قیل و قال اور بال کی کھال اتارنے کی وجہ سے پچھلی امتیں تباہ ہو گئیں، لہٰذا تم ایسی باتوں سے پرہیز کرو، اور جن باتوں کو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں چھیڑا ان میں خام خواہ کورید نہ کیا کرو اور نہ ان کو کریدہ کرو۔ یہود کے حسد اور عناد کی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے
پچھلی آیات میں کھل کے بتا دی ہے، اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی مختلف طریقوں اور ہیلوں اور بہانوں سے اسلام سے برگشتہ کر کے مسلمانوں کی قوت کو کمزور تر کر دیں۔ لہٰذا مسلمانوں، تم ان کے اندرونی انات اور بغض کی حقیقت کو خوب سمجھ لو اور ان کا رد عمل دیکھ کر مشتعل نہ ہو جایا کرو، نہ ان سے بحث و مناظرہ میں الجھو اور نہ اپنا وقت ضائع کرو، بلکہ انہیں خود ہی نپٹنے دو اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اور صبر کے ساتھ دیکھتے رہو کہ اللہ ان کے حق میں کیا فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو پوری سزا دے کر رہے گا، کیونکہ وہ ہر بات اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، خصوصی مسلمانوں کو، پچھلی امتوں کے احوال بتا کر یہ بتایا ہے کہ تم ان کی مانند نہ ہو جانا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم راہ راستے سے بھٹک جاؤ گے، اور جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے فرماتے ہیں تم ان کو غور سے سنا کرو اور ان پر عمل کیا کرو، اور یہودیوں سے اس سلسلے میں بحث و مباحثہ نہ کیا کرو، کیونکہ ان کو تو یہی دکھ مارے جا رہا ہے کہ آخری نبی جو سردار انبیاء اور رحمت للعالمین ہیں، اور جن کی وجہ سے، جن کا وسیلہ لے کر جب مشرکین اہل کتاب پر ظلم کرتے تھے تو وہ ان کو کہا کرتے تھے کہ ہمارا نبی آنے والا ہے، اس لیے ہم مدینہ میں رہ رہے ہیں، کہ ہماری تورات میں لکھا ہے کہ مدینہ اور مکہ کے گرد و نواح میں ہی وہ نبی اترے گا، تو ہم اس لیے یہاں اس نبی کے انتظار میں بیٹھے ہیں، جب وہ آئے گا ہم ایمان لائیں گے اور پھر تم سے نپٹیں گے اور تم سے سارے بدلے لے لیں گے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان کی توقع کے مطابق، چونکہ وہ بنو اسحاق میں سے نہیں تھے، تو وہ مکر گئے، اور مشرکین اس بات پر حیرت زدہ ہوئے کہ یہ تو کہتے تھے کہ وہ ان پر ایمان لائیں گے، کہ ہماری تورات میں ان کا ذکر ہے، ان کا حلیہ مبارک بھی بیان ہے، تو یہ اب ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کو اصل حسد کیا ہے، اصل بغض کیا ہے، تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسرے لوگ بھی جو ان پڑھ ہیں، جو تورات کو نہیں اچھے طریقے سے پڑھ سکتے تھے، یا جو بدو ہیں، جو کسی بھی دین میں نہیں ہیں، یا جو بت پرست ہیں، وہ بھی ان پر ایمان لائیں۔ اس لیے وہ ان کی محفلوں میں جاتے اور مختلف شرارتیں کرتے، اور کبھی یہ کہتے کہ تم صبح کو ایمان لے آنا اور شام کو مکر جانا، اور پھر لوگوں سے کہنا میں تو ایمان لایا تھا، میں نے تو ان میں کوئی اچھی بات نہیں دیکھی، اس لیے میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے۔ یعنی وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے اور شرارتوں سے لوگوں کو گمراہ کرتی کہ اس نبی کو کمزور کیا جائے تاکہ مسلمان طاقتور نہ ہو جائیں، کیونکہ وہ ان کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ اس بات سے لا علم تھے کہ یہ وہی نبی نہیں ہیں جو تورات میں لکھے گئے ہیں، لیکن ان کا حسد تھا کہ یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسحاق علیہ السلام سے کیوں نہیں ان کو پیدا فرمایا۔ تو یہی ان کا بنیادی بغض تھا، حسد تھا، ان کو دکھ تھا کہ ہم ان جو ان پڑھ لوگ ہیں ان میں سے اس نبی پر ایمان لائیں، اور جو ہماری علمی برتری ہے، جو ہم اہل کتاب ہونے کا ہمیں غرور ہے، ہمارا وہ غرور ملیا میٹ ہو جائے گا۔ تو وہ اپنی برتری اور تکبر چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا کہ تم پچھلی امتوں کی مانند نہ ہو جانا، جو سوالات پہ سوالات کرتی ہیں، اور پھر وہ جب ان پر وہ باتیں ظاہر کر دی جائیں جو اللہ تعالیٰ نے چھپانے کا حکم دیا ہے، تو وہ پھر بدگمان ہونے لگتے ہیں، اور پھر وہ ان پر یقین نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کروڑوں اربوں سال بعد آنے والے بھی واقعات کو جانتا ہے، اور کسی کام میں کیا حکمت ہے یہ وہی جان سکتا ہے، کیا مصلحتیں ہیں، کوئی بھی زندگی میں واقعہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے انسان نہیں جان سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جس نے ماسٹر پلاننگ انسانوں کی بھی کی ہے اور پوری کائنات کی ہے اور زمین آسمان کی ہے، تو وہ یہ جانتا ہے کہ کل کو کیا ہونے والا ہے۔ انسان چونکہ نہیں جانتا، اس لیے جب اسے کھول کر بتا دیا جائے کہ تمہارے ساتھ 4 سال بعد یہ ہوگا یا 10 سال بعد یہ ہونے والا ہے، اس لیے یہ واقعہ چھوٹا سا تمہارے ساتھ ہو گیا ہے تاکہ تمہیں آنے والے بڑے نقصان سے بچا لیا جائے، تو وہ اس بات پہ یقین نہیں کرتا۔ تو اس لیے نبی جو کچھ دیں وہ لے لیا جائے، اور جس کو چھوڑنے کا حکم دے
اس کو چھوڑ دیا چاہیے، اور اسی میں مسلمانوں کی نجات ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی إبراہیم وعلی آل إبراہیم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على